أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تعریفات اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے بے شمار درود و سلام سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اللہ سبحانہ و تعالی کی بے شمار مخلوقات ہیں، کچھ ہمیں نظر آتی ہیں اور کچھ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ان کا ہمارے ساتھ تعلق ہے، ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ نہ نظر آنے والی مخلوقات بہت ساری ہیں، بہت ساری شکلوں کے اندر ہیں،
ان کی حیت بدل لیتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے. کبھی وہ نظر بھی آ جاتے ہیں، کبھی نظر نہیں آتے. اور وہ مخلوق جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے خود ہی تخلیق فرمایا ہے، جس کو ہم فرشتے کہتے ہیں، انسان اور فرشتے کا آپس میں ایک تعلق ہے. ملائکہ اور مومنین، مومن مسلمان، ان کا آپس میں ایک تعلق ہے. اور یہ ملائکہ جو ہیں یہ اہل ایمان سے محبت کرتے ہیں، مومنوں سے محبت کرتے ہیں. پوری کائنات میں یہ کسی اور سے محبت نہیں کرتے سوائے اہل ایمان کے، اہل توحید کے. اور یہ کسی کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھتے کہ جو مومنوں کے ساتھ رکھتے ہیں. اور اتنے بڑے بڑے یہ اللہ کے فرشتے ہیں. سنن ابو داؤد کے اندر آتا ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک فرشتے کا حال جو میرے اوپر ظاہر کیا. اور یہ فرشتہ کون سا فرشتہ ہے؟ فرمایا جس نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی جسامت اتنی بڑی ہے کہ اس کے کان کی لو سے لے کے اس کے کندھے تک کا جو فاصلہ ہے یہ 700 سال کا ہے، 700 سال کا. اور اس پہ ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ یہ جو 700 سال کا فاصلہ ہے یہ انسانوں کا نہیں بلکہ پرندوں کا ہے، کہ اگر ایک پرندہ 700 سال تک پرواز کرتا رہے تو اس فرشتے کی کان کی لو سے لے کے کندھے تک کا فاصلہ پورا کرے گا. ہم تو کچھ بھی نہیں، انسان اس کو طاقت مل جائے گی فرعون بن جاتا ہے، یہ متکبر ہو جاتا ہے، اس کے مزاج تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں. اپنے سٹینڈرڈ والے کے ساتھ بیٹھے گا کوئی مسئلہ نہیں، یہ جیسے بیٹھے اٹھے کھان سے جو مرضی کرے. اپنے سے کم تر کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کا رویہ چینج ہو جائے گا. لیکن یہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو اللہ کے عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے کان کی لو سے لے کے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے. اللہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ کے لشکروں کو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اتنے بڑے بڑے لشکر، یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں حیثیت رکھتی. یہ جو دنیا کے اندر بڑی بڑی سپر پاوریں بنی ہوئی ہیں، آپ نے دیکھا فلوریڈا کے اندر اور ان کے 2-3 ریاستوں کے اندر طوفان آیا. اللہ اہل ایمان کے کلیجے، ان کے دل تھر تھر کانپ رہے تھے. اور جس نے بھی وہ ویڈیوز دیکھی ہیں تو ان کی زبان سے بے ساختہ استغفر اللہ، اللہ اکبر یہ صدائیں نکل گئی. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لشکر کا کوئی ایک حصہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے سمجھ نہیں. تو اللہ فرماتا ہے میرے لشکر میرے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اتنے میرے لشکر. ایک فرشتہ اس پوری کائنات کو گرانے میں کافی ہے. ایک فرشتہ پوری کائنات تہس نہس کر، صرف ایک فرشتہ. ان کی تعداد کتنی ہے؟
اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے اوپر اس بیت اللہ کی بالکل سیدھے آسمان پہ ایک بیت المعمور ہے۔ جیسے اللہ نے ہمارے لیے بیت اللہ بنایا ہے، وہ بیت المعمور ہے۔ فرمایا اگر وہ آسمان سے گرا دیا جائے تو وہ سیدھا بیت اللہ کے اوپر آ کے گرے، یعنی بالکل سیدھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، ہر روز۔ اور فرمایا جو 70,000 ایک مرتبہ طواف کر کے چلے جاتے ہیں، قیامت تک دوبارہ ان کا نمبر نہیں آئے گا، قیامت تک۔ اتنی بڑی تعداد ہے۔ آپ لوگ اگر نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تو آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی نعوذ باللہ اللہ کی سلطنت، اس کی بادشاہت، عظمت میں کوئی فرق آ جائے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یقین جانیے 70,000 فرشتے ایک بار طواف کر لیں، پھر قیامت تک نمبر نہیں آئے گا، تعداد کیلکولیشن نہیں کر سکتے آپ۔ اس کو کمی نہیں تھی اپنی عبادت کے لیے ان فرشتوں کی، اسے کمی نہیں تھی سجود کرنے والے ملائکہ کی، اسے کمی نہیں تھی رکوع کرنے والے ملائکہ۔ اس کے پاس اس کے لشکر اتنے ہیں، ان سارے کے سارے لشکر اس کے سامنے چاروں زانے اپنے جھکا کے اپنے رب کی عبادت میں لگے۔ آپ کی ضرورت اللہ کو نہیں تھی۔ یہ تو اللہ نے ہم پہ احسان کیے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید و سنت کی سمجھ عطا کر، اور پھر بھی بے نمازی رہی، اللہ سے دور رہی، تو شرم آنی چاہیے۔ اور چلو بندوں سے نہیں، اللہ سے ہی حیا کر لو۔ یہ اتنے بے شرم ہو چکے ہیں مسلمان، ان کو اللہ سے بھی حیا نہیں۔ کئی لوگ ہم نے دیکھے، یہاں جنازہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ پیچھے باہر کھڑے ہو جائیں۔ کچھ تو اس وجہ سے نماز ادا نہیں کرتے چونکہ جناب اہل حدیث ہے، لیکن وہ بہت تھوڑے، اور اکثریت وہ لوگ ہیں جو جنازہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں، جو فرض کفایہ ہے، پورے علاقے میں سے ایک بندہ بھی ادا کر لے تو ہو رہے، لیکن فرض نماز کے لیے وہ آگے نہیں بڑھتے، ان کو عذاب نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بدبختی ہے، تیری بدبختی ہے، تجھ سے اللہ ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے توفیق ہی نہیں دی کہ تو میرے گھر میں آ کے، تیرے جیسے نکموں نلائکوں کو اللہ نہیں آنے دیتا۔ تھوڑی سی ایسے اللہ کے سامنے شرمساری، حیا بڑی چیز ہے۔ اللہ سے جو حیا کرتا پھر اس کے تو کیا ہی کہنا۔ فرمایا 70,000 فرشتے ہر روز طواف کرتے ہیں، اور ایک بار جو طواف کر لے دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا۔ اور صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا، اب ابتدا سنیے گا ذرا، یہ 7 ارب 8 ارب انسان کیا حیثیت رہتی، کچھ بھی۔ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم کو جب بلائے گا، جہنم آئے گی، جہنم کو 70,000 لگامیں پہنی ہوں گی، 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو لے کے آئیں گے، اور اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے نے پکڑا ہوگا، اور اس کو اگر کیلکولیشن کیا جائے تو تقریباً یہ 49 ملین فرشتے بنتے ہیں جو صرف جہنم کو پکڑ کے لائیں گے۔ آپ ہل نہیں سکیں گے، آپ حرکت نہیں کر سکیں گے، آپ کی جرأت ہی نہیں ہوگی اپنے قدموں کو ہلانے، آپ کی جرأت نہیں ہوگی آپ اپنی آنکھ کو جھپک کے دیکھیں، آپ کی جرأت نہیں ہوگی۔ آپ روئیں گے، چگھاڑیں گے، اللہ کے سامنے چیخ و پکار کریں گے، اللہ تمہاری پرواہ نہیں کرے گا۔ اللہ نے جب رونے کا کہا تھا اس وقت وہ کرتا تھا، تجھے اپنے حسن و جمال، تجھے اپنے مال و دولت، تجھے لباس، تجھے اپنا سٹیٹس، گاڑیاں، کوٹھیاں، کاروبار، بزنس، جاب سب عزیز تھا، نہیں عزیز تھا تو رب العالمین کے سامنے جھکنا عزیز نہیں تھا۔ 70,000 لگامیں، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے نے پکڑا ہوگا، اور وہ پھر بھی مجرمین کی طرف بھاگے گی، دوڑے گی،
चिंगाड़े गी, कहेगी ला अल्लाह तेरे जितने बागी हैं मेरे अंदर डाल, सारे डाल जाएंगे। वो फिर कहेगी अल्लाह और ला, अभी मेरे अंदर बड़ी जगह खाली है। क्या बिगाड़ेंगे अल्लाह का? बताओ। और हराम खाने वाला क्या बिगाड़ेगा अल्लाह का? और जिना करने वाला क्या बिगाड़ेगा अल्लाह का? और बिदअत करने वाला क्या बिगाड़ेगा अल्लाह का? शिर्क करने वाला क्या बिगाड़ेगा अल्लाह का? और रिश्वत खाने वाला क्या बिगाड़ेगा अल्लाह का? और झूठ फरेब करने वाला क्या बिगाड़ेगा अल्लाह का? और बेलिबास फिरने वाली बरहना, बारीक लिबास पहनने वाली खवातीन, तुम क्या बिगाड़ोगी अल्लाह का? और बेपर्दा फिरने वाली खवातीन, तुम अल्लाह का क्या बिगाड़ोगी? कुछ भी नहीं। बर्बादी किसकी होगी? हमारी। मर हम जाएंगे, मरने भी अल्लाह नहीं देगा। ला यमूतु फीहा वला यहया, न जिंदगी न मौत। अल्लाह ऐसी सजा देगा कि फिर वहां पे छुटकारा नहीं मिलेगा। उसके फरिश्ते इतने बड़े हैं, इतने ताकतवर हैं। मैंने एक मिसाल, दो मिसालें दे दी हैं। अल्लाह की कसम, जिस जहन्नमी पे अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि इस जहन्नमी के ऊपर हथौड़ा चला, बस उसने नहीं सुनना, नहीं देखना, उसके अंदर रहम है ही नहीं। उसने सिर्फ अल्लाह के हुक्म को मान लिया, फरिश्ते ने बस। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक जगह जहन्नम में मुझे दिखाया गया, एक फरिश्ता सर पे थोड़ा मारता है, सर उसका टुकड़े टुकड़े हो जाता है, फिस जाता है, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, अल्लाह के हुक्म से फिर जुड़ जाता है। यानी उसके हथौड़ा ऊपर ले जाने तक अल्लाह उस सर को दोबारा बना देता है, फिर मारा जाता है, फिर जुड़ जाता है, मुसलसल उसको मारा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने पूछा ये कौन है, क्या जुर्म किया इसने? फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्तों ने कहा, अल्लाह के नबी ये वो शख्स है जब इशा का टाइम होता, फजर का टाइम होता, नमाज का, इसका सर भारी होने लगता था। अच्छा पढ़ लेंगे, थोड़ा बेड पे लेट लूं, आज मौसम बड़ा प्यारा है, सो जाता हूँ कंबल लेके, फजर किसने पढ़नी है? ये वो बंदा है जिसकी इशा और फजर इंतहाई सुस्ती के आलम में ये पढ़ता ही नहीं था, इसका सर भारी हो जाता। फरिश्ता नहीं छोड़ेगा। याद रखें, पैदाइश से लेके मौत तक और मौत से लेके जन्नत जहन्नम तक इन फरिश्तों का साथ अल्लाह ने हमारे साथ लगा दिया और इनकी जिम्मेदारियां, ड्यूटियां लगा दी हैं इंसानों के साथ। अल्लाह के बंदों कहाँ बैठे हो? ओ अल्लाह वालों, आओ अल्लाह की तरफ झुक जाओ, अल्लाह की तरफ रजू कर लो। वो मालिकुल मुल्क इंशाअल्लाह हम सबको माफ़ भी करेगा, हमारे गुनाहों को माफ़ भी करेगा और इंशाअल्लाह हम सबको जन्नतों के अंदर दाखिल फरमाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उनकी जो कद की लंबाई थी वो तकरीबन 60 हाथ थी। हाथ उंगली से लेके बड़ी उंगली के किनारे से कोनी तक भी गिना जाता है और बाज़ उलमा ने इसको कोनी के यानी उंगली बड़ी के किनारे से लेके कंधे तक भी शुमार किया। तो 60 हाथ का था आदम अलैहिस्सलाम। तो जब अल्लाह ने इसको पैदा किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाओ, ये फरिश्तों की जमात बैठी है, इनको सलाम करो। अल्लाहु अकबर। आदम अलैहिस्सलाम ने जाके कहा अस्सलामु अलैकुम, फरिश्तों ने कहा वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया सलाम करो, यही तुम्हारी औलाद के लिए, तुम्हारी औलाद का सलाम होगा, जो तेरा सलाम होगा वो तेरी औलाद का सलाम होगा। फरिश्तों पे सलाम भिजवाया जा रहा है, तुम उन पे सलाम, फरिश्तों ने वापस उस पे सलाम किया आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाहु अकबर। ये क्या है? ये आदम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ने तख्लीक की, फरिश्तों ने इतराज उठाया था, अल्लाह क्या ज़रूरत है इन फसाद करने वालों को, ये ज़मीन में फसाद करेगा, हम हैं। फिर अल्लाह ताला ने इल्म सिखाया आदम अलैहिस्सलाम को भी और फरिश्तों को भी, लेकिन आदम का इल्म आगे बढ़ गया, जिस वजह से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आदम को क्या फजीलत दे दी। और आपको पता है आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल किसने दिया था? अल्लाहु अकबर।
طبرانی کے اندر حدیث آتی ہے صحیح سند کے ساتھ، جب آدم علیہ السلام فوت ہو گئے تو اب ان کی اولاد ان کی میت کو لے کے کھڑی ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے، اس کو کیا کریں۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، انہیں تاک مرتبہ غسل دیا گیا، اور اس کے بعد ان کے لیے ایک لحد بنوائی گئی اور اس کے اندر ان کو دفن کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے اندر ان کو دفن کیا گیا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے فرشتوں کا معاملہ آدم کے ساتھ جڑ گیا، ان کو طریقہ سکھلایا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی سنت پہ قیامت تک آدم کی اولاد عمل کرتی چلی جائے گی کہ کس طرح غسل دینا ہے اور کس طرح ہم نے ان کو دفن کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام فرشتوں کا غسل دینا صحیح حدیث سے ثابت ہے، ایک تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور حدیث میں بھی آتا ہے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی ان کو بھی فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کے لیے نکلو، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کے لیے نکلو۔ یہ کوئی جذباتی نعرہ نہیں تھا، یہ جذباتی نعرہ نہیں تھا کہ شور مچائیں گے 5 10 15 20 سال اس کے بعد ہمارا ختم ہو جائے گا جہاد، ایسا نعرہ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا جہاد کے لیے نکلو، اور اس جہاد نے پھر کیا کیا، پوری دنیا پہ مسلمانوں کو عزت کے ساتھ جینا سکھا دیا۔ اللہ اکبر، عزت کے ساتھ جینا سکھا دیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نکلے، شادی ہوئی، نئی شادی تھی، یاد ہی نہیں رہا کہ غسل کیا ہے یا نہیں کیا، نکل پڑے، نکلے میدان کے اندر اللہ کی راہ میں الہی کلمت اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ میں بار بار کچھ جملے دہراتا ہوتا ہوں، تھوڑا سا ادھر فیڈ کیا کرے، سمجھا کرے باتوں۔ جب نکلے اللہ کا یہ بندہ ٹکرا گیا جا کے کافروں کے ساتھ، اور اس قدر لڑا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کے منصب پہ فائز کیا۔ ہم نے تو شہادت شہید کو بھی مذاق بنا لیا، یقین بس سارے ہی شہید ہیں، سارے شہید کر دیا، یہ بھی شہید ہے، وہ بھی شہید ہے، سارے شہید۔ شہید کا پتہ ہی نہیں ہے ہوتا کون ہے شہید، سارے شہید بنا دیے۔ واللہ اس سے کیا ہوتا ہے، شہید کی ویلیو ڈی ویلیو ہو جاتی ہے۔ جو مقام شہادت ہے وہ تو خوش نصیبوں کو ملا کرتا ہے، اللہ ہم سب کو ان کی فہرست میں شامل فرما دے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ لڑے، شہید ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اچانک ان کی بیوی آتی ہے، آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح میرا خامن حنظلہ، آپ نے فرمایا وہ شہید ہو گئے۔ فرمایا عرض کی اللہ کے نبی ٹھیک ہے وہ شہید ہو گئے، میں آپ سے گزارش کرنے آئی تھی، اس نے غسل واجب نہیں کیا تھا، اسی طرح آیا لڑا اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اس کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا اچھا میں یہی دیکھ رہا تھا، اللہ نے عرش سے، اللہ نے جنت میں سے فرشتے بھیجے جنہوں نے حنظلہ کی لاش کو اٹھایا اور جنت کے پانی کے ساتھ غسل دیا۔ میں دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے، اب سمجھ آئی۔ اللہ، یہ صحابہ کیا بات ہے، اور جن کو غسل فرشتے دیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ۔ اور جو ان پہ زبانیں لمبی کرے، جو ان کی عظمت اور شان پہ بھونکے اور ہر صورت کوشش کرے کہ نعوذ باللہ، سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز اور رشتہ دار، پوری امت کے ماموں، اس کے خلاف بھونکے اور اس بات کو ثابت کرنے میں لگ جائے کہ نعوذ باللہ وہ اس دین اسلام کے دشمن تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، اہل بیت کے دشمن تھے۔ سن لو، وہ فرشتے ایسے بندے کے اوپر لعنت کرتے ہیں، لعنت۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے اور آپ کے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابی کو گالی دی اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت۔
اور ساری انسانیت کی لعنت ہو جس نے بھی میرے صحابی کو برا کھلا۔ وہ تو بڑی دیدہ دلیری سے کہتا ہے جو کام تم کافر کہہ کے نہیں کر سکے نا، میں نے رضی اللہ عنہ کہہ کے کر دیے۔ آج نوجوان موبائل اٹھا کے پھر رہے، 360 کھولتا ہے، کہتا ہے جی یہ دیکھو، جی یہ دیکھو، یہ دیکھو۔ اللہ اکبر، کن کو دکھا رہے ہو؟ کن کو دکھا رہے ہو؟ جنہوں نے ساری زندگی قال اللہ و قال الرسول کو پڑھا اور پڑھائے۔ آؤ دکھاؤ دلائل، اٹھا کے دیکھو کتابیں۔ لیکن یہی مسئلہ ہے نا، کتابیں نہیں دیکھتے، صرف اس کی ویڈیوز دیکھ کے کہتے ہیں بس کافی ہو گیا، بہت ہو گیا، بس اس کی بات حرف آخر ہو۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا خائن پوری دنیا میں کوئی نہیں جتنا بڑا خائن مرزا جہلوی۔ اس امت میں اتنا بڑا خائن کوئی نہیں گزرا جتنا بڑا خائن یہ ہے۔ کتاب میں کچھ لکھا ہوتا ہے، ادھر کچھ لکھا ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، موضوع نہیں ہے میرا۔ کہتا ہے جی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، ان کے بارے میں دل میں کبھی عداوت نہ لانا، کبھی بغض نہ لانا، واللہ آخرت برباد ہو جائے گی۔ اتنی بڑی شان و عظمت والا معاویہ رضی اللہ تعالی ایک وتر پڑھتے تھے اکثر، تقریباً انہوں نے اپنی زندگی میں ایک وتر ادا کی، ایک ہی وتر پڑھتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی گیا، اس نے کہا کہ امیر معاویہ جو ہے وہ ایک وتر پڑھتے، ایک وتر پڑھتے۔ اب یہ مرزا کہنے لگا کہ انہوں نے کہا کہ وہ صحابی ہیں اور فقیہ ہیں، صحابی ہیں اور فقیہ ہیں۔ اور فقیہ کا معنی کیا اس نے کیا؟ سمجھدار ہے، یعنی وہ لفظی ترجمہ لیا ہے، سمجھدار ہے۔ کہا وہاں کیوں نہیں کہا ان کو کہ اس نے سنت پہ عمل کیا ہے؟ حدیث میں کہتے الفاظ یہ آئے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ نہیں وہ فقیہ ہے، سمجھدار ہے، اچھا اس نے کر لی ہے۔ خیانت۔ جب مصنف ابن ابی شیبہ کو اٹھایا گیا، اس میں جب اس کو کھول کے پڑھا گیا، وہاں کیا لکھا ہوا تھا؟ جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ امیر معاویہ ایک وتر پڑھتا ہے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وہ صحابی ہے اور ایک وتر پڑھنا سنت ہے۔ اب لفظ ایک ہی تھا، اس کو بیان نہیں کیا۔ اور جو ہمارے نوجوان ہیں وہ جناب موبائل اٹھا کے مرزے کی ویڈیوز دکھا رہے ہیں، یہ دیکھو جی یہ دیکھو، وہ سب سے بڑا خائن ہے۔ اور پتہ ہی کیا، سنن بہقی الکبریٰ کے اندر اسی حدیث کے اسی راوی عبداللہ ابن عباس ہی، انہوں نے پتہ ہی کیا کہا؟ اللہ اکبر، انہوں نے کہا وہ صحابی ہیں، صحابی ہیں، اور ہم سب سے بڑے عالم ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ تم باتیں کرتے ہو، اللہ کے بندو اس فتنے کا شکار نہیں ہونا۔ اس وقت اس امت کے اندر دراڑیں پیدا کرنے کے لیے اور صحابہ کی ناموس اور عزت کو داؤں پہ لگانے پہ یہ شخص لگا ہوا ہے کہ اس نوجوان امت کے اس نوجوانوں کے اندر یہ بات داخل کر دی جائے کہ صحابہ نعوذ باللہ دین کو پہنچانے میں خائن تھے، اور انہوں نے ہم تک دین کو صحیح نہیں پہنچایا۔ ان کی شخصیت جو تھی وہ متنازع تھی، اور متنازع شخصیت سے کبھی دین نہیں لیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ انسان اور فرشتے، ہمارا موضوع اس طرف ہے، بس اس طرف بات نکل گئی۔ انسان جب پیٹ میں ہوتا ہے ایک نطفے کی شکل میں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے 40 راتیں وہ نطفہ، پھر 40 راتیں وہ تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے، پھر 40، پھر یہ گوشت کے لوتھڑے کی شکل بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، اس کے اندر روح پھونکتا ہے اور لکھ دیا جاتا ہے 4 مہینے کی عمر کے اندر کہ اللہ نے اس کو کتنا رزق عطا کرنا ہے، کتنی اس کی عمر ہوگی، یہ ساری باتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ سارا پروسیس اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے لکھ دیا جاتا ہے۔ پریشان نہ ہوا کرو، اللہ رازق ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ رازق ہے، ہم سب کا اللہ رازق ہے، ہم سب کا داتا اللہ ہے۔ پھر غم کا ہے،
کہتے ہیں جی قاری صاحب آپ نے بتایا تھا ذکر، میں نے تو 5000 دفعہ پڑھ دیے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ میں نے استغفار پڑھا ہے، میں نے قرآن کریم کی فلاں آیت پڑھی ہے، ذکر اذکار کیے ہیں، لیکن میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، معاملات درست نہیں ہو رہے، رزق کے دروازے نہیں کھل رہے۔ اب کیا کریں؟ اب کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ نعوذ باللہ اللہ کی شکایت کریں، اللہ کے گلے کریں، کہیں کہ اللہ نہیں کر رہا؟ نہیں، سلف کا طریقہ کیا تھا؟ سلف کا طریقہ یہی تھا کہ میرے اندر کہیں کمزوری ہے، میرے اندر کہیں کمزوری ہے جس وجہ سے میرا معاملہ حل نہیں ہو رہا، پہلی سوچ۔ اور دوسری سوچ کیا ہوگی؟ دوسری سوچ یہ ہوگی کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے میں نے ساری کوششیں کر لی ہیں، میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے میرا رب مجھے اسی حال میں دیکھ کے راضی ہے، اسی حال میں راضی ہے۔ کہہ دے پھر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، پھر یہ کہہ دے اللہ اکبر۔ یہ فرشتوں کے ذریعے یہ سارے معاملات اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرما دیتا ہے۔ اسی طرح کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ کرامن کاتبین دو فرشتے جو آپ کے دائیں اور بائیں موجود ہیں، ایک آپ کی نیکیاں لکھنے والا، ایک آپ کی سیئات برائیاں لکھنے والا۔ یاد رکھیں یہ رشوت نہیں لیتے، یہ رشوت نہیں لیتے، ورنہ انسانوں نے ان کو اس کام پہ لگا دینا تھا، یہ نہیں سنتے۔ حدیث میں یہاں تک آتے ہیں آپ چونکہ چنانچہ اگر مگر کرتے ہیں، فرشتے وہ بھی تحریر کر لیتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات وضاحت سے کر دی کہ تمہارا ہر ایک جملہ لفظ آپ کی زبان سے جو نکلتا ہے فرشتے لکھتے ہیں۔ اور موبائل کا مس یوز کرنے والے جوان تو یہ نہ سمجھ تجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، لیکن یہ جو کرامن کاتبین ہے نا، یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، سب لکھا جا رہا ہے، سب لکھا جا رہا ہے۔ او اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو؟ اس موبائل کو اپنی آنکھوں کے ساتھ لگاتے لگاتے سو جاتا ہے، اور اس میں دیکھتا کیا ہے؟ وہ اس سارے نوجوانوں کو علم ہے، نوجوان کیا بزرگ بھی نہیں بچے بھائی، بزرگوں کو بھی یہ حالت لگ گئی، ان کا بھی گزارا نہیں ہو رہا موبائل کے بغیر، لیکن لکھا جا رہا سب کچھ، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ یاد رکھو کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی یہ سارا کچھ نکال کے اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، یہ لے پڑھ لے، اپنی کتاب پڑھ لے، کیا تھا پھر کیا کرو گے؟ اللہ کے سامنے سر جھکا ہوا ہو، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسَهُمْ، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے گروہ، ہائے اللہ میں نے دیکھ لیا، اللہ دیکھ لیا تیرا عذاب اپنی آنکھوں سے، اللہ ایک بار واپس لوٹا دے، پھر اللہ اجازت نہیں دے گا۔ اسی طرح فرشتوں سے اللہ تعالیٰ روحیں قبض کرواتا ہے، روحیں موت واقعہ جب ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے کو بھی روح نکالنے کا، انسان اور فرشتے کا آپس میں تعلق ہے، اچھی ہے ساری زندگی نبی علیہ السلام کی تابعداری میں گزاری، قرآن اور سنت صحابہ کے فہم کے مطابق گزاری۔ دیکھیں اہل الحدیث، ذرا غور کیجئے گا، آپ ایک لفظ سنتے ہیں منہج، عقیدہ، عقیدہ و منہج، ہمارا منہج سلف کے مطابق، یاد رکھیں ہمارا عقیدہ و منہج بالکل صحابہ کے پیچھے پیچھے ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی مسئلہ آئے، کسی حدیث میں اختلاف ہو جائے، اس کی فہم میں اختلاف ہو جائے، تو پھر کس کی طرف جانا ہے؟ صحابہ کی طرف، کہ اس حدیث کو صحابہ نے کیسے سمجھا، وہاں نہیں ملا تابعین کی طرف آؤ، وہاں نہیں ملا تابعین تبع تابعین کی طرف آؤ، وہاں نہیں ملا ائمہ کی طرف آؤ، محدثین کی طرف آؤ۔ یہ نہیں ہر بندہ اٹھے یہ حدیث ہے میں نے اس کو ایسے سمجھا لہذا تم سارے اس پہ عمل کرو، یہ فہم سلف نہیں ہے، یہ منہج سلف نہیں ہے۔ ہر بندہ اگر اپنی عقل پہ پرکھے گا تو سن لو، خارجیوں نے اس حدیث کو اپنے دماغ پہ پرکھا، خارجی بن گئے، مرجیہ نے پرکھا، مرجیہ بن گئے، مشبیہ بن گئے،
قدریہ بن گئے، جبریہ بن گئے، یہ سارے گمراہ فرقے کیوں بنے؟ اس حدیث کو اپنے دماغ پہ پرکھا، صحابہ کو چھوڑ دیا، تابعین کو چھوڑ دیا، تبع تابعین کو چھوڑ دیا، ائمہ اکرام کو چھوڑ دیا، محدثین کو چھوڑ دیا، کہا وہ سارے میرے پیچھے ہیں، میں سب سے آگے۔ انا للہ و انا الیہ۔ ایسا نہیں میرے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالی ان فرشتوں کے ذریعے انسانوں کی روحیں قبض کرواتا ہے۔ اگر تو اچھے اعمال ہے تو یاد رکھو انشاءاللہ فرشتے تمہاری روح نکالیں گے، ہماری روح نکالیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور اگر ساری زندگی اللہ کی بغاوت پہ گزار دی، اور نوجوان اگر ساری زندگی تو ان لڑکیوں لڑکوں ان کے چکروں میں رہا، زنا، بدکاری، دوستیاں، فرینڈ شپ، اور جناب یہ میری فرینڈ اور وہ تیری فرینڈ، اگر تو ان چکروں میں رہا، اللہ کی عزت کی قسم ہے تو نامراد ہو جائے گا، تیری موت بڑی خطرناک آئے گی، اللہ تجھے ذلیل کر دے گا، اللہ تیرے چہرے کا نور اٹھا لے گا، اللہ تیرے دل کا چین نکال دے گا، اللہ تیری زبان کی مٹھاس ختم کر دے گا، اللہ تیرے کاروبار میں برکت ختم کر دے گا۔ چھوڑ ان راہوں کو، محبت کا بہترین راستہ نکاح ہے، بہترین راستہ نکاح۔ والدین غور کرو، یہ جو والدین ہیں یہ برابر کے جرم میں شریک ہو جائیں، پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، عجیب آؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سوال نہیں کیا تھا، نان و نفقہ دے سکتا ہے مناسب طریقے، بس ٹھیک ہے، ہمارا پاؤں پہ کھڑا ہونا کیا ہے، گاڑی ہو، گھر ہو، فلاں۔ یا نبی علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی، صحیح بخاری کے اندر، آ کے کہا اللہ کے نبی نکاح کرنا چاہتی ہوں، مجھے حاجت نہیں ہے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میرا کروا دیں، آپ نے فرمایا تیرے پاس کوئی مہر کے لیے کچھ ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں، مہر کے لیے بھی کچھ نہیں۔ کہا یہ چادر ہے جو پہنی ہوئی ہے بس۔ فرمایا کوئی لوہے کا چھلا؟ کہا وہ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی قرآن کی صورتیں؟ عرض کی ہاں اللہ کے نبی وہ مجھے یاد۔ فرمایا وہی صورتیں تو اس خاتون کو یاد کروا دینا، اسی قرآن کی صورتوں کو تیرا مہر، حق المہر بنا کے تیرا نکاح میں اس عورت کے ساتھ کرنا۔ وہ تو پاؤں پہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ ویل اسٹیبل اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ یوز کرتے ہیں، کہتے ہیں نام ایسے ہو جائے اور ویسے پھر نکاح ہوگا۔ اس وقت تک نوجوان برائی کی راہ، گند کی راہ، زنا کی راہ، فحاشی کی راہ اپنا چکا ہوتا ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں اب تیری شادی کرنی ہے، عمر تیری 28-30 سال ہوگی، اب تیری شادی کریں گے۔ اس فتنوں کے دور میں والدین آپ کے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، 10 بچے ہیں، 15 بچے ہیں، ایک بچی نہیں آنا، ایک بچی، آپ اس کی روٹی کپڑا نہیں دے سکتے، آپ اس کو ایڈ نہیں کر سکتے کہ میری 4 بیٹی ہیں، میری 5ویں بیٹی آ گئی۔ اللہ اکبر، ایک بچی کی روٹی اور کپڑا اتنا مہنگا کر دیا ہم نے، اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ آج شادی کرنا ایک خواب بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو پاکیزگی کے ساتھ گزاریے۔ اگر چاہتے ہیں کہ فرشتے ہماری روح نکالتے وقت ہم سب کو ساتھ نرمی کا معاملہ اللہ کے حکم سے کریں تو یاد رکھیے پھر آپ کو اپنے اعمال پہ نظر ڈالنی پڑے گی۔ اور اسی طرح فرشتے مسلمانوں، ایمان والوں کو گائیڈ کرتے، رہنمائی کرتے۔ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کے اندر، حضرت سلیمان علیہ السلام انہوں نے فرمایا کہ آج رات میں اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، 100 بیویوں کے، اور اللہ مجھے 100 بیٹے دے گا، مجھے 100 بیٹے پیدا ہوں گے میرے۔ فرشتے نے کہا آپ کہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھول گئے انشاءاللہ کیا، بھول گئے۔ 100 بیویوں کے قریب جانے کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی نامکمل۔ اس وقت فرشتے نے دوبارہ یاد دہانی کروائی کہ آپ کو میں نے اس دن کہا تھا آپ کہیں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو، اللہ نہ چاہے۔ اور صحیح بخاری ہے، اور باؤ سلطان سے بیٹے لینے والوں، حافظ جمال کے دربار پہ ٹکرے مارنے والوں، اور شاہ رخ نے علم دربار پہ سر جھکانے والوں،
یہاں اللہ نے ایک پیغمبر نے کہا میرے 100 بیٹے ہوں گے، اللہ نے کہا جب تک میں نہ چاہوں نبی کو بھی اولاد ہو سکتی نہیں ہے۔ فرشتے رہنمائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو اللہ کے حکم سے آ کے رہنمائی کرتے ہیں، بعض دفعہ انسانی شکل میں بھی آتے ہیں۔ اس کے اندر بہت ساری حدیث موجود ہے، اور اس کا مشہور واقعہ جو ہے وہ بدر کے میدان کے اندر ہے۔ فرشتے آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل کو میں دیکھ رہا ہوں، زیرہ پہنی ہوئی ہے، تلوار اٹھائی، آ گیا جبریل، آ گیا فرشتے، اللہ اکبر، فرشتے آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض دفعہ اپنے فرشتوں کے ذریعے اہل ایمان کی رہنمائی کر دیتا ہے تاکہ یہ گمراہ نہ ہو جائیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بلائی کی تلقین کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، بھلائی کی تلقین کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ جب سے ہم نے مولویوں کو عہدہ دے دیا کہ مولوی صاحب بیان کریں، ٹھیک ہے، ایک عالم کو بیان کرنا چاہیے، ایک دین کا فہم رکھنے والے کو بیان کرنا چاہیے، لیکن کچھ ایک حدیث ایک آیت کسی عالم سے سیکھیں سمجھیں اور جا کے آگے بیان کر دیں، اس میں انشاءاللہ آپ کا کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا، اس کا فہم بھی سمجھیں۔ بعض حدیث ایسی ہوتی ہے یقین کریں اس میں سے اتنی استدلال علماء کرتے ہیں، اتنے استدلال کہ اس سے یہ بھی مسئلہ نکل رہا ہے، اس سے یہ بھی مسئلہ نکل رہا ہے، اس سے یہ بھی مسئلہ خزور ہے۔ علماء کو کبھی نہ چھوڑیے گا اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں، علماء سے تعلق رکھیں، یاد رکھیں علماء کے ساتھ جڑ کے رہیں، ورنہ یہ فتنے آپ کو لپیٹ کے لے جائیں گے۔ آپ پوچھ لیں مرزا جیلوی کے فالور کو، وہ کہے گا میں ہدایت پہ ہوں، میں حق پہ ہوں۔ آپ پوچھیں خامدی کے پیچھے چلنے والا، وہ کہے گا میں حق پہ ہوں۔ آپ پوچھیں اسحاق جالوی مر گئے، اس کے پیچھے چلنے والا وہ کہے گا میں حق پہ ہوں۔ یہ سارے کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو علماء سے جوڑیں، علماء سے جوڑیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی اگلی نسلیں جو ہیں وہ بالکل گمراہ نہیں ہوں گی۔ فرمایا جو دین کی بھلائی کی بات کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اسی طرح سمندروں کے اندر مچھلیاں، بلوں کے اندر چونٹیاں، وہ بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں بھلائی کے لیے۔ اور اسی طرح جو شخص اللہ اکبر رات کو طہارت کر کے سوتا ہے، وضو بنا کے، وضو بنا کے، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے جب یہ صبح بیدار ہوتا ہے نا، کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرا بندہ رات کو وضو بنا کے سویا تھا، وضو کر کے سویا تھا، اے اللہ ہم تیرے فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ فرشتے انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہر لمحے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ جان لیں پہلی صف کا ثواب، پہلی صف، اب تو دیکھ کے حیرت ہوتی ہے مسجدوں میں، پہلی صف ہی مکمل نہیں ہوتی، پہلی صف ہی مکمل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ آپ تو سوئے ہوئے مسجد، آپ تو گھر میں سوئے ہوئے بڑے مزے سے، فجر کی اذان ہو گئی ہے، تھوڑی سی سردی پڑی ہے، نمازی گم، نمازی گم، حالانکہ لمبی راتیں ہو گئی ہیں، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، ٹائم سے سوئیں، ٹائم سے جاگیں، چلے تہجد نہیں پڑھی جاتی، فرض نماز تو مسجد میں آ کے ادا کریں۔ پہلی صف، فرمایا اگر پہلی صف والوں کا پتہ چل جائے اللہ نے ان کے لیے کیا انعام رکھا ہے، یہ آپس میں قرآن اندازیاں کریں کہ ہم نے پہلی صف اس کے اندر جانا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، جو صفوں کو ملاتے ہیں، پاؤں سے پاؤں ملانا۔ کچھ ہمارے دوست پاؤں سے پاؤں ملاتے نہیں، نبی علیہ السلام کے بہت ساری حدیث موجود ہیں کہ صفوں کو ملاؤ، پاؤں سے پاؤں کو ملاؤ، کیونکہ اگر تم پاؤں سے پاؤں کو نہیں ملاؤ گے، یعنی اپنے بھائی کے پاؤں سے پاؤں نہیں ملاؤ گے تو شیطان تمہارے درمیان میں گھس جائے گا۔ یہاں ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، 2-3 فٹ کے فاصلے پہ دوسرا کھڑا ہو اور اسے پرواہ کوئی نہیں کہ ہماری صف ٹھیک نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی صفیں جا کے دیکھ لو حدیث کی کتب میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خصوصاً اس کا اہتمام کرتے تھے، صفوں سے صفیں، کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملوانے میں۔ آپ جب پاؤں ملائیں گے آپ کے کندھے، پہلے کندھے ملائیں پھر پاؤں ملائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی صف سیدھی ہوگی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مالک الملک ہم سب کو فرشتوں کی دعائیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے فرشتے اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد